کوئی سال کرتے جی لوگ کس طرح سے نفسیاتی مطالبہ اس سے اپنے آپ کو کوئی بچا نہیں پاتا، بہت مشکل ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا کہ ہر
ذاکر، ہر شاعر، ہر مداح، ہر ذکر مولا کرنے والے کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے تاکہ اچھے سے اچھا کلام سنایا جا سکے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب مجمع کم نظر آتا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا سنایا جائے اور کیا نہ سنایا جائے. بہت توجہ چاہتا ہوں، آج کی بنیادی گفتگو اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے اپنی فکر کی صلاح چاہتا ہوں، مگر خدا گواہ ہے، میں ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ان ذاکرین میں سے نہیں ہوں کہ جو مجمع کی کثرت کو دیکھ کر مجلس کے لیے موضوع مرتب کرے. اس لیے کہ میری اپنی فکر کے اعتبار سے جو ذاکر یا جو مداح مجمع کی کثرت کو دیکھ کر موضوع مرتب کرتا ہے وہ بازار کربلا کا تاجر تو ہو سکتا ہے، سیدہ کے لال کا ذاکر نہیں ہو سکتا. بلند ترین صلوات سراسر میں اپنا نظریہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بازار کربلا کا تاجر تو ہو سکتا ہے، شہزادی کے لال کا ذاکر نہیں ہو سکتا. اصل میں اب مجبوری یہ ہے کہ میری نگاہیں ان ذوات مقدسہ کو دیکھ نہیں سکتی، ورنہ سنا آپ کو رہا ہوں، مگر ہدف یہ ہے کہ مادر حسین تک یہ میسج پہنچ جائے، مولا علی تک یہ میسج پہنچ جائے. عظمت حسین پر کچھ اپنے تبرکات اس نبی کے حوالے کر دو جس نے حسین کی ناز برداری کے لیے سجدے کو طول دے کر بتا دیا حسین وہ ہے جس کے لیے مجھے بھی رکنا پڑتا ہے. ایک سلوات پڑھ دو. بہت زیادہ اس جگہ رکنا نہیں چاہتا، آج ابتدائی گفتگو ہے، 40 منٹ فضائل پڑھوں گا، 10 سے 12 منٹ مسائل کے لیے وقت نہیں معین کر سکتا، بہرحال 10 منٹ ضروری ہے. اس سے کم مسائل کیا پڑھا جائے محرم میں، تو 50 منٹ کی گفتگو کا ایک خاکہ رہے گا اور انشاءاللہ الگ ترتیب باتیں اپنے سننے والوں کے حوالے کروں گا. تو یہ تصور ذاکر کے ذہن میں یا مداح کے ذہن میں جو آتا ہے کہ مجمع زیادہ ہو جائے تو اچھے سے اچھا موضوع سنایا جائے، اچھے سے اچھی گفتگو سنائی جائے، اور مجمع کم ہو جاتا ہے تو بیچارہ غریب پریشان ہو جاتا ہے. بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہاں پھنس گئے. کمال یہ ہے کہ منبر پر آنے کے بعد بھی یہ خیال ہے کہ کہاں پھنس گئے. دیکھیں دسترخوان پر یہ خیال پیدا ہو تو چلے گا صاحب کہاں پھنس گئے، مگر منبر اور فرش عزا پہ آنے کے بعد اگر یہ خیال پیدا ہو جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی نظر میں مجمع ہی سب کچھ ہے، علی کی ذات گرامی نہیں ہے، شہزادی کی ذات گرامی نہیں ہے، نبی کی ذات گرامی نہیں ہے. میں پوری مجلس کو بنیاد بنا رہا ہوں آج کے ابتدائی مرحلے میں، اور یہ مطالبہ یک طرفہ نہیں ہے، یعنی خالی ذاکر کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ مجمع زیادہ ہو جائے، بلکہ جو بانیان پروگرام ہیں ان کے ذہن میں بھی ایک سلوات پڑھ دے محمد علی. جو بانیان پروگرام ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ خیال رہتا ہے کہ مجمع زیادہ ہو جائے تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا پروگرام جزاک اللہ کامیاب ہو گیا. یہ جو حقیقت ہے وہ پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی بنی مجلس کہیں کہوں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ آل ورلڈ کی بات کر لیں کہ بنی پروگرام اس وقت خوش ہوتا ہے نا صاحب کیا کہنا، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا. چنانچہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی حیات کا کوئی واقعہ ابو ظہبی کا لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک صاحب کا نماز صبح کے بعد مجلس ہوتی تھی تو ماشاءاللہ سارے مومنین جمع ہو جاتے تھے کہ نہ دکان کا وقت نہ آفس کا وقت، کوئی وقت نہیں تھا جو ظاہر کے معنی ہو. تو ایک دن ایک صاحب نے ان سے یہ بات کہی کہ ماشاءاللہ آپ کے مجلس میں مجمع بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جو لوگ خلوص سے مجلس کرتے ہیں ان کے ہاں یہی ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ خلوص سے مجلس کرتے ہیں ان کے ہاں مجمع ایسے ہی ہو جاتا ہے. 7 یا 8 تاریخ کے مخصوص پروگرام ہوتا ہے، اس دن اتفاق سے مجمع ان کے ہاں نہیں ہوا تو انہوں نے پھر یہی بات ان سے کہہ دیا صاحب آج آپ کے ہاں مجمع بہت کم ہو گیا، نہیں ہوا.
کیا کریں، لیکن جو لوگ خلوص کے ساتھ مجلس کرتے ہیں وہ کبھی مجمع پہ نظر نہیں ڈالتے کہ مجمع آیا کہ نہیں آیا. ایک صلوات پڑھ دو دیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ مجلس حسین ان ساری چیزوں سے الگ ہٹ کر آپ سنیں تاکہ واقعی حق کے مجلس ادا ہو جائے. تو بالیان قرآن کے ذہن میں بھی یہ خیال رہتا کہ صاحب مجمع زیادہ سے زیادہ ہو جائے تاکہ ہم اچھے سے بالیان قرآن بھی سمجھتے ہیں کہ مجمع زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. صاحب اللہ خانے میں دھواں آ رہا ہے، اس پرابلم کو ذرا سا آپ حل کر دیں ورنہ جی ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. نہ آپ سے سنتے بنے گا نہ مجھ سے پڑھتے بنے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. تو یہ مطالبہ بانیان قرآن کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ صاحب مجمع زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے. میں کچھ دلیلیں لا رہا ہوں وہ بھی قرآن مجید سے. مثلا قرآن مجید کا بڑا مشہور سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر جو تھوڑے سے صاحبان ایمان ہے وہی فائدے میں ہے. یعنی قرآن نے پہلی تھیوری یہ دی ہے کہ کثرت پہ ناز نہ کرنا، کثرت گھاٹے میں ہے اور اقلیت فائدے میں ہے. ایک صلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد. قرآن مجید نے جو پہلا خیال دیا اکثریت گھاٹے میں ہے، اقلیت فائدے میں ہے. اور آپ آئیے دیکھیں، مجھے آپ کو اپنے ساتھ لانا بھی آتا ہے. میں ذرا سے گیئر بدل دوں تو یہ نوجوان مجمع میرے ساتھ آ جائے گا. آپ مجھے بتائیں غدیر میں جب نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو اس میں کتنے لوگ خالی سن رہے تھے اور کتنے لوگ علی کو مولا مان رہے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں. کتنے لوگ علی کو مولا مان رہے تھے؟ سب جانتے ہیں ماننے والوں کی تعداد بڑی مختصر سی تھی، سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو مسئلہ زیادہ کا نہیں ہے، مسئلہ سننے کے ساتھ سمجھنا ہے. اگر سننے والے سمجھ رہے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو 10 کے بجائے 10,000 آ کے بیٹھ جائیں. ایک صلوات پڑھ دو. اب آپ آئیے میں اپنی دونوں گفتگو کا نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں اور کچھ مقدماتی باتیں. کوئی ضروری نہیں کہ آج آیت کا ترجمہ ہی آپ کے حوالے کر دیا جائے، اس پہ تبصرہ بھی کیا جائے. وہاں تک پہنچنے کا وقت شاید نہ ملے، لیکن بنیادی باتیں ہیں جو اللہ سے متعلق ہے وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مطالبہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یعنی ذاکر بھی چاہتا ہے کہ مجمع زیادہ ہو جائے، جو بانی قرآن ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ مجمع زیادہ سے زیادہ ہو جائے. آئیے پہلی مجلس کربلا سے میسج لا رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کربلا نے جہاں ہمارے بہت سے مسئلوں کو حل کیا ہے وہی کربلا نے تعداد کا فلسفہ بھی سمجھایا. غور کریے گا، کربلا نے جہاں بہت سے مسئلے ہمارے حل کیے وہیں پہ کربلا نے تعداد کا فلسفہ بھی حل کیا ہے. یہ تعداد کا فلسفہ کیا ہے یہ اپنے بچوں کی جانکاری کے لیے ذرا سا لفظوں کی مزید وضاحت کر دوں. آپ مجھے بتائیں 80,000 کے مقابلے میں 75 یا 76 افراد کا لے کے کربلا آنا، بھلے بھی تو عاشور کے دن نہ آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا. توجہ دے آپ، یعنی میں نے 75 زیادہ کہہ دیا، ٹھیک ہے 72 میں سے آپ 4 کم کر لیں، 65 یا 68 آدمی کو لے کے حسین کربلا آ رہے ہیں شہرت عامہ کی بنیاد پر. تو 80,000 کے مقابلے میں 65 یا 67 افراد کا لے کر کربلا آنا یہ کہیں سے تعداد کی جنگ ہے؟ نہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، غور فرمائیے. آپ کہیں سے یہ تعداد کی جنگ ہے؟ کہاں 80,000 کا لشکر اور کہاں 65 سے 67 افراد. اور اگر یہ میسج بھی پہنچ جائے تو یہی حق کے مجلس ہے. اس نے بھی علامہ جوادی نے اپنی تحقیق یہ پیش کیا کہ اس 65 سے 68 افراد میں 22 یا 23 افراد ایسے تھے عمر کے لحاظ سے جنہیں
سپاہی کہا جائے گا، ورنہ دنیا کے کسی ادب میں نہ حبیب کو سپاہی کہا جائے گا، نہ علی اصغر کو سپاہی کہا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کے کسی کلچر میں 6 مہینے کے بچے کو سپاہی کہا جائے گا، 8 سال کے بچے کو سپاہی کہا جائے گا، 11 سال کے بچے کو سپاہی کہا جائے گا، 90 اور 55 برس کے حبیب ابن مظاہر کو سپاہی کہا جائے گا۔ 20 سے 22 افراد ہیں جو سپاہی کی ایج کے ہیں، اس سے زیادہ کی ایج نہیں نکلتی سپاہی کے لیے۔ تو 80,000 کے مقابلے میں حسین، اب آپ اس تعداد کو اور کم کر دیجئے، بہت توجہ چاہتا ہوں، 22 سے 25 افراد لے کر آ رہے ہیں، مجموعی تعداد 65 سے 67 آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں گن کر نہیں بیٹھا ہوں میں، ایک آنکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مگر کیسے کربلا نے تعداد کا فلسفہ سمجھایا؟ حسین کو اپنے 65 پر اتنا اعتبار تھا کہ چراغ گل بھی کر دیا جائے تو کوئی جانے والا نہ ہو۔ نہیں توجہ دیا، حسین کو اپنے 65 یا 67 پر اتنا اعتبار تھا کہ اگر شب عاشور چراغ گل بھی کر دیا جائے تو کوئی جانے والا نہ ہو، بلکہ صبح عاشورہ طلوع ہو تو ادھر سے حر ادھر آ جائے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مارکا جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ اب یہی ذرا سا آپ کو روکنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو میسج ہے وہ میرے بچوں تک پہنچ جائے تو اچھی بات ہے کہ خود ادھر سے ادھر نکل کر آ رہا ہے۔ ایک بات، ادھر جتنے ہیں سب بھوکے ہیں، سب پیاسے ہیں، ادھر جتنے ہیں سب کا پیٹ بھرا، کوئی پیاسا نہیں ہے۔ یہی مجلس ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مگر تاریخ کربلا گواہ ہے کہ کربلا جنگ کا وہ پہلا موقع ہے کہ جن کا پیٹ بھرا تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، جو بھوکے تھے انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ حسین کے کسی ایک سپاہی کے بھاگنے کی کوئی داستان فرضی طور پہ بھی آج تک رائٹر نہ لکھ پایا کہ صاحب حسین کا فلاں صحابی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، حسین کا فلاں چاہنے والا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ نہیں، آپ منزل پہچانے کہ وہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ادھر کا کوئی ادھر نہیں جا رہا۔ اور اپنی مجلس کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چنانچہ ایک رائٹر کا یہ فقرہ ہے، میرے بچے واقعی پوری توجہ سے سن لیں۔ دیکھیے، میں نہ پہلی بار آپ کے ہاں آیا ہوں نہ آخری بار آیا ہوں، مجھے آپ سے یہ گزارش نہیں کرنا ہے کہ آپ میرے ہر لفظ پر مجھے داد دے، ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے، نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں۔ آپ گفتگو سن لیں اور دل کی گہرائی میں اتار لیں، یہی حاصل عشرہ بھی ہے، یہی حاصل مجلس بھی ہے۔ اب ایک رائٹر کا مرحلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس نے فقرہ لکھا، کہنے لگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں عاشور کے دن جیتے ہیں، انہوں نے کربلا سمجھی ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ حسین نے عاشور کے دن کربلا کو فتح کیا ہے 10 محرم کو، انہوں نے کربلا سمجھی ہی نہیں۔ دلیل لایا ہوں اس کی، میں اپنا عقیدہ یا آپ کا عقیدہ آپ کے حوالے نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہے روایت کے اعتبار سے۔ چلیے ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا، اصول دین 5 ہی رہیں گے اور فروع دین 10 ہی رہیں گے، مگر تاریخ ایک الگ چیپٹر، تاریخ ایک الگ میٹر۔ وہ کہتا ہے کہ حسین عاشور کے دن نہیں جیتے۔ کوئی نئی روایت نہیں آپ کو سنا رہا ہوں، صرف تفسیرہ نیا۔ وہ کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں آ کے جیتے، انہوں نے کربلا سمجھی نہیں۔ حسین کربلا میں آنے سے پہلے محاذ جیتے ہیں، کربلا تو 2 محرم کو پہنچے۔ حسین کا قافلہ کب پہنچا کربلا؟ 2 محرم کو۔ تو یہ کہنا کہ حسین کربلا آ کے 3 محرم کو جیت گیا، 2 محرم کو جیت گیا، 5 محرم کو جیت گئے یا عاشور کے دن جیت گئے، انہوں نے کربلا سمجھی نہیں۔ کیا دلیل لایا؟ وہ کہتا لشکر یزید کا پہلا سپاہی
اگر سب سے پہلے لشکر یزید کے 1000 افراد نے پانی کا مطالبہ کیا ہے اور امام حسین نے 1000 لشکر کو سیراب کر دیا، اور جب غل کے لشکر میں جان آ گئی، کچھ گفتگو آگے بڑھی، تو امام حسین نے کہا بھائی نماز کا وقت آ گیا، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، میری گفتگو آپ تک پہنچ گئی تو دعا دیجیے گا۔ تو غل کہتا فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی موجودگی میں الگ ہوں، سیدی صاحب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ غل پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ اعلان ہو گیا حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ آئیے اندر آ جائیے، کرسی لے لیجیے اندر، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اس نے کیا دلیل قائم کی، کہا جیسے ہی اپنا مسلح الگ نہ بچھا کر امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، تاریخ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ آج کے دور میں ہمارے جیسے 2-3 مولوی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر آدمی اپنا جمعہ کروا رہا ہے۔ وہ میسج ہے چاہے کہیں بھی چپکے، مجھے بات تو آپ کے حوالے کرنی ہے، لیکن میں اصلاحی کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کے بعد وہ دوسرا فقرہ کرتا ہے، توجہ دے آپ کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے، اور پھر اپنی دلیل کو اس نے مہر لگا دی، یہ کہہ کے مہر لگا دیا کہ اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یزید ہارا ہے حسین جیتے ہیں، تو اب اس سے بڑی دلیل ہو بھی نہیں سکتی کہ جو لشکر یزید کا پہلا سپاہی تھا وہی لشکر حسین کا پہلا شہید تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے۔ اب اس کے بعد وہ جو لفظیں پیش کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ مجلس ہمارے نفس کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے ہمارے یوپی کے علاقے میں مثلا بھی بارش بہت زیادہ نہیں ہوئی، جتنے بیچارے غریب کسان ہیں سب رو رہے ہیں، سب دعا کر رہے ہیں پروردگار بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ میں نے صاحب سے کہا بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ قبلہ اگر بارش نہیں ہوئی تو فصل خراب ہو جائے گی، اور فرمائیے گا بارش نہیں ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گی، یعنی نہ دھان صحیح سے ہوگا، نہ دھان ہوگا تو چاول صحیح سے برآمد نہیں ہوگا، اس طریقے سے معاشی نظام اور کھانے پینے کی دنیا میں خلل واقع ہوگا۔ مجھے دیکھنا بھی کہ آپ کتنا بیدار ہیں۔ تو جس طریقے سے بارش نہیں ہوتی تو فصل خراب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر مجلس نہیں ہوتی تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کھیت بچانا ہے تو بارش ضروری ہے، اگر نسل بچانا ہے تو عزاداری ضروری ہے۔ صلوات پڑھو۔ لیکن مسئلہ واہوائی کا نہیں، یہ تو ہمارے ذاکرین کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے خیال پیدا ہو گیا کہ صاحب اگر 10-20 نعرہ لگ جائے تو سمجھتے ہم کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کیا چاہتے ہیں، ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے ہدف کا خیال رکھیں گے تو مجمع خود بخود مطمئن ہو جائے گا۔
اب ظاہر ہے کہ اسی منظر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور ایک رخ اور آپ کے حوالے کر کے بات کو سمیٹ دوں گا. جو وعدہ میں نے کیا 40 منٹ فضائل پڑھنے کا تقریباً وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا انشاءاللہ. اگر ترتیب باتیں آپ کے حوالے کی جائیں گی. حر جب شب عاشور بے قراری سے ٹہل رہا ہے، یعنی یہ بھی تاریخ آدم و عالم کا عجب منظر ہے کہ پیاسے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور جو سیراب ہے وہ بے قرار ہے، جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے تھا. جو پیاسے ہیں بھوکے ہیں انہیں بے قراری ہونی چاہیے تھی، مگر یہ منظر کربلا میں دیکھنے کو نہیں ملا. جن کا پیٹ بھرا ہے وہ پریشان ہے، جو پانی پی چکے ہیں وہ پریشان ہے. جہاں بھوک اور پیاس سب ہے وہ اپنے مسلح پر خدا گواہ ہے کہ خود اللہ کو اس بندگی پر کتنا اعتبار آ گیا اور کتنا ناز کیا ہے خدا نے اس بندگی پر کہ جو کربلا والوں نے شب عاشور ادا کی. چنانچہ اب حر بے قراری سے ٹہل رہا ہے. کبھی بھائی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بلکہ اس سے پہلے کا ایک منظر ہے. بھائی نے پوچھا کیا بات ہے، بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے، غلام نے پوچھا کیا بات ہے. خالی بھائی کے سوال پر حر نے تفصیلی جواب نہیں دیا. یعنی حر کا مزاج یہ ہے کہ اگر باطل کی طرف سے نکل کر حق کی طرف جا رہا ہے تو تنہا نہ جائے بلکہ کچھ اور لوگوں کو لے لے. یہ کمال ہے حر کا، ورنہ وہ خاموشی سے نکل کے بھی آ سکتا تھا. لیکن جب سوالات پڑھتے چلے گئے تو ایک مرتبہ ایسے جواب نہیں دیا، سب کو ساتھ لیا. دیکھیے ہے مسائل مگر فضائل بنا کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سب کو ساتھ لیا، ایک ٹیلے پر لا کے کھڑا کر دیا. اب آج کی مجلس میں اس سے بہتر فقرہ میرے پاس نہیں ہے جو مفہوم اپنے بچوں کے حوالے کر رہا ہوں. سکینہ عباس کی آغوش کی پروردہ ہے، عباس علی کی آغوش کی پروردہ، جس کا جھولا ثانیہ زہرا نے جھلایا. توجہ دے، جسے لوریاں حسین و حسن نے دی ہے، اس عباس کی بھتیجی کا نام سکینہ ہے. میں پورے اشرے کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ بچی ہم وقت فریاد کرتی رہتی تھی اللہ تش پیاس مارے ڈال رہی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ عباس کی آغوش کی پروردہ ہے. جہاں جہاں بھی آلتش کی آواز بلند کی ہے اس کے پیچھے کوئی منظر درکار رہا. اور توجہ، ایسا نہیں بنا کہ ہر وقت بچی رو رہی ہو پانی کے لیے، یہ سوچئے گا نہیں. میں کربلا کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور پوری تاریخ کو پڑھ کے یہ فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ادھر حر اپنے خیمے سے 3 افراد کو لے کر اس ٹیلے تک آیا اور اس نے کہا کہ ذرا حسین کے خیمے کی طرف متوجہ ہو کہ کوئی آواز آ رہی ہے یا نہیں. اسی وقت بچی نے آواز التش بلند کر دی، التش پیاس مارے ڈال رہی ہے. تو ایک مرتبہ ان 3 افراد نے کہا کہ حسین کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. توجہ دیجیے گا، حسین کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے اگر ہم نے حسین کا راستہ نہ روکا ہوتا تو حسین کہیں اور چلے جاتے. کہا ہمیں یہ معلوم ہے. کہا پھر میں نے تو فیصلہ لے لیا ہے کہ میں لشکر یزید کو چھوڑ کر حسین کی طرف جا رہا ہوں، تمہارا نظریہ کیا ہے؟ کہا حسین نے ہمیں بھی پانی پلایا تھا. بہت توجہ چاہتا ہوں، حسین نے ہمیں بھی پانی پلایا تھا، اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. اب یہ 4 افراد جانے کے لیے تیار ہو گئے. مارکا جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے تو گفتگو یہیں سے چلی تھی، مگر کیا میسج اور نے دنیا کے حوالے کیا. جب کربلا کے صحرا میں سفیدی سہری نمودار ہونے لگی اور ادھر حسین کے خیمے سے حسین کی حکمت عملی ہمارا کروڑوں سلام اپنے اس پرانے مؤذن
ہم شبیہ پیغمبر سے کربلا کے صحرا میں اللہ اکبر کی آواز بلند کروائی تو ایسا لگتا تھا جیسے کربلا کے ذرے ذرے سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. توجہ دیا، یعنی انسان بالکل واقعی عجیب کیفیت محسوس کرے. وہ منظر تھا کربلا میں. خور اپنے خیمے سے نکلا، آپ عمر سعد کہہ لیں، پسر سعد کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، خور عمر سعد کے خیمے کے پاس آیا. آواز لگائی، عمر سعد ذرا خیمے سے باہر آ جا، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. عمر سعد خیمے سے نکلا، اس نے حر کے چہرے کو دیکھا، عجب کیفیت محسوس کی. کہا حر تو میرے لشکر کا سب سے بہادر سپاہی، یہ تیرے چہرے پر کیسے آثار نظر آ رہے ہیں؟ یہ چند بھوکے پیاسے لوگ، یہ جنگ 2-4 گھنٹے سے زیادہ نہ چلے گی اور تیرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. تو حر نے فقرہ کہا، پسر سعد میں جا رہا ہوں. نہیں، آپ توجہ دیں، جو لشکر یزید کا پہلا سپاہی ہے وہ کربلا کی جنگ کو آخری منظر تک لانے کے بعد لشکر یزید چھوڑ رہا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں. پسر سعد یہ سمجھا کہ وہ کربلا چھوڑ کر جا رہا ہے. کہا چند لمحوں کے بعد یہ حسین کا لشکر قتل کر دیا جائے گا، تو رے کی حکومت کو چھوڑ کر جا رہا. بہت توجہ چاہتا ہوں، یہی میسج ہے آج کا. کہ تو رے کی حکومت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کہ حکومت چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا. اور فرمائیے گا یہ کون کہہ رہا؟ وہ کہہ رہا کہ میں حکومت چھوڑ کر کس طرف جا رہا ہوں؟ جنت کی طرف جا رہا ہوں. پسر سعد نے گھبرا کے پوچھا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ میں یزید کا لشکر چھوڑ کر حسین کے لشکر کی طرف جا رہا ہوں، میں استعمال کر رہا ہوں. میں لشکر چھوڑ کر تیرا حسین کے لشکر کی طرف جا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ پھر پسر سعد نے اسی لفظ کو دہرا دیا، اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ تو جہنم چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہے؟ توجہ دیا، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تو جہنم چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہے؟ میں نے حر سے ایک سوال کر لیا، اور اگر تجھے آنا ہی تھا لشکر حسین میں تو یہ ڈنکا بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ شب کے اندھیرے میں خاموشی سے نکل کر چلا آتا. یہ کیا بات ہوئی کہ پسر سعد کو بتا رہا ہے، لشکر یزید کو بتا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں. حر کا میسج آپ سن لیں. حر جواب دے گا کہ میں اس لیے پسر سعد سے گفتگو کر کے جا رہا ہوں کہ اب تک میں یزیدی تھا، حسینی نہیں تھا. توجہ دیں آپ، اب تک میں یزیدی تھا، حسینی نہیں تھا. اب میں قلباً حسینی ہو گیا، لہذا جانے سے پہلے پسر سعد کو بتا دوں تاکہ دنیا حسینیوں پر یہ الزام نہ رکھے. حسینی وہ ہوتا ہے جو دشمن کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، تو اپنوں کو دھوکہ دینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھو. بس شکر گزار ہوں، آج کی گفتگو میں اتنی ہی بات بنیادی طور پر آپ کے حوالے کر دیا میں نے. آیت کا ترجمہ اور آیت پر تفسیرہ کل انشاءاللہ پہلی محرم سے آپ کے حوالے کیا جائے گا. مگر ایک گزارش ہے، دیکھیے کاروبار دنیا، ضرورت دنیا، ایسا نہیں کہ امام حسین نے یہ کہا ہو کہ کاروبار بند کر کے یہاں چلے آؤ، اس کا مطالبہ امام حسین نے نہیں کیا ہے. مگر پھر بھی ہمارا ایک واقعی ایمانی فریضہ ہے، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. محرم روز روز نہیں آتا، سال بھر میں 10 دنوں کا نام ہے محرم. اگر ہم اس میں بھی تھوڑا سا وقت اپنے آقا حسین کے نام پر نہ نکال پائیں واقعی تو یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ جس حسین نے ہمارے لیے پورا گھر لٹا دیا،
ہم اس کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے یا اگر مجموعی طور سے 2 مجلسیں شامل کر لی جائے تو کیا ہم 3 گھنٹے حسین کے لیے نہیں نکال سکتے؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضروریات کو مقدم نہ کریں، ان دنوں میں مجلسوں کو مقدم کر دیں تاکہ دعائے زہرا کے حقدار ہو جائے، مولا علی کی دعاؤں کے حقدار ہو جائے۔ آج چاند رات ہے، دنیا میں ہر جگہ عزاخانہ سجا دیا گیا، کیوں؟ وہ غریب زہرا جو واقعی کربلا کا مہمان بنا تھا اب 10 دنوں کے لیے ہمارا مہمان ہونے والا ہے۔ یہ میرے مالک اس 10 دنوں میں ہمیں ایسی توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے مہمان کو خوش کر سکیں، آقا علی اکبر ہم سے مطمئن ہو کر جائے، آقا عباس ہم سے مطمئن ہو کر جائے۔ اس کے علاوہ 2 سال سے یہ قوم مجلسوں کے سلسلے میں واقعی بڑی پریشانیوں کے دور سے گزر رہی تھی۔ اگر مجلسیں ہو بھی گئیں تو جلوس نہیں نکل پایا، جو واقعی عزاداری کا حق تھا وہ نہیں ادا ہو پایا۔ اے میرے مالک، تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، اے میرے کریم پروردگار، تجھے حلال مشکلات آقا علی کے زخمی سر کا واسطہ، اس سال اس طرح کے حالات نہ پیدا ہونے پائیں۔ ہم جس شان سے محرم مناتے تھے اس شان سے ہم محرم ادا کر منا سکے۔ یہ رونے والوں دعا ضرور کریے گا، آمین ضرور کریے گا۔ پروردگار جس طرح سے ہمیشہ غازی عباس کا علم اٹھا ہے پوری دنیا میں، اس سال بھی اسی شان سے غازی عباس کا علم برآمد ہو۔ جس طریقے سے عاشورہ کا جلوس نکلتا ہے اسی شان سے عاشورہ کا جلوس نکلے۔ یہ عزادارو، آج چاند رات ہے، آپ جانتے ہیں وہ غریب زہرا جو کربلا کا شہید ہے ہم غریبوں کے ہاں مہمان بن کر آ گیا ہے۔ اے مہمان کربلا، ہمارا سلام لے لے آقا۔ ہماری قوم کے ننھے ننھے بچے آپ کے بچوں پر رونے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ہمارے جوان آپ کے کڑیے جوان علی اکبر پر رونے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ہمارے بزرگ آپ کے بزرگ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا کی ضعیفی پر رونے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ پر آنسو بہانے کے لیے جمع ہو گئی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں شہزادی زینب و ام کلثوم کی مظلومیت پر رونے کے لیے اس عزاخانے میں جمع ہو گئی ہیں۔ اے میرے مالک، سب کو آنے کا صحیح اجر عنایت فرمانا، یہاں سے اپنی جھولیاں کوئی خالی نہ لے کے جانے پائے، سب کی دل مرادیں بھر لانا پروردگار۔ تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے علی اکبر کے اس کلیجے کا واسطہ جس پہ برچھی کا پھل لگ گیا، تجھے گلوئے نازنین علی اصغر کا واسطہ۔ بس رونے والوں، ظاہر ہے کہ چاند رات ہے، روایتی مسائب اس کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ منصور توانقی نے اپنے دور میں یہ اعلان کروا دیا کہ ہمارے ملک میں عزاداری نہیں منائی جائے گی، ہمارے ملک میں حسین کا ماتم نہیں کیا جائے گا، ہمارے ملک میں حسین کی یاد نہیں منائی جائے گی۔ یہ عزاداروں، 3 سے 4 منٹ مصائب آپ کے حوالے آج کی شب کی مناسبت سے آپ تک پہنچانا ہے۔ یہ سوچ کر رو لیجئے گا کہ واقع کربلا کے بعد جب یہ چاند لیلا نے دیکھا ہوگا تو علی اکبر کی یاد میں تڑپایا ہوگا، جب یہ چاند رباب نے دیکھا ہوگا تو اصغر کی یاد میں تڑپایا ہوگا، یہ چاند جب زینب نے دیکھا ہوگا تو واقعی بھائی کی یاد میں تڑپایا ہوگا، یہ چاند جب ام البنین نے دیکھا ہوگا تو عباس کی یاد میں تڑپایا ہوگا۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ رونے والوں، یہ
گا تو منصور دوانقی نے اعلان کر دیا ہمارے ملک میں کوئی حسین کا ماتم نہیں کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے دربار میں ایک مومنہ جو ہر سال حسین کی عزاداری مناتی تھی وہ جاروب کشی یعنی جھاڑو دیا کرتی تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، جاروب کشی کر رہی تھی کہ اس کی نظر اچانک فلک پر پڑ گئی۔ کیا دیکھا؟ فلک پر ہلال محرم نظر آ گیا۔ وہ کام کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اے فرزند زہرا، ہمارا سلام لے لو آقا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس نے کھڑے ہو کر کربلا کے شہیدوں کے نام پر زیارت پڑھی اور حسین کا ماتم کرنا شروع کر دیا۔ منصور کے دربار میں ایک دوسری خادمہ جو واقعی دشمنی اہل بیت تھی اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی۔ یہ دوڑتی ہوئی منصور کے پاس آئی۔ اے منصور، تو نے ملک میں حسین کا ماتم کرنے کے لیے منع کیا، چل دیکھ تیرے دربار میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ منصور نے پوچھا کون ایسا ہے جو میرے دربار میں حسین کا ماتم کر رہا ہے؟ کہا فلاں خادمہ۔ آ کے دیکھا تو واقعی وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آقا علی اکبر، آپ پر ہمارا سلام۔ آقا عباس، آپ کے کٹے ہوئے بازوؤں پر ہمارا سلام۔ ایک بار واپس گیا اور خادم کو بھیجا، جاؤ اسے بلا کر میرے پاس حاضر کرو۔ بلا کر اسے حاضر کر دیا گیا۔ کہا تو محب حسین ہے؟ اس نے اقرار کر لیا، ہاں میں محب حسین ہوں۔ کہا تو نے کیوں گریہ کیا؟ کہا فلک پر ہلال محرم اچانک نظر آ گیا، غریب زہرا مجھے یاد آ گیا کہ یہی وہ چاند ہے جس میں فاطمہ کا بھائی اجڑ گیا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ذرا سا حوصلہ اور پیدا کرو اے عزادارو، میں خود اپنے مولا سے طاقت اور قوت کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اے باب الحوائج آقا، یہ مجلس باب الحوائج میں ہو رہی ہے، آپ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ مجمع یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹنے پائے۔ ان مومنین اور مومنات کے دل میں جو بھی خواہش ہے مولا، آپ کو آپ کے آقا حسین کا واسطہ ان کی دلی خواہشوں کو پورا کر دے، ان کی واقعی حاجتوں کو آپ پورا کر دے۔ آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ۔ رونے والوں، لو سوگوارو، راوی کہتا ہے کہ اس نے منصور نے ایک فقرہ اس مومنہ سے کہا کہ تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا حسین سے بیزاری کا اظہار کرو۔ تمہیں ایک رات کی مہلت دی جا رہی ہے کہ تم صبح آ کر بتا دینا۔ اگر تم نے حسین سے بیزاری کا اظہار کر دیا تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور اگر تم نے حسین سے بیزاری کا اظہار نہ کیا تو کل تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لو عزادارو، روایت سن لو، پتھر دل بھی پگھل جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ نے اس مومنہ کو 2 ننھے ننھے بچے عطا کیے تھے، اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ یہ دن بھر منصور کے دربار میں کام کرتی تھی، دن ڈوبنے کے وقت اسے تھوڑا سا کھانا مل جاتا تھا تو یہ کھانا اپنے گھر لاتی تھی، اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا دیتی تھی، تھوڑا سا جو بچ جاتا تھا وہ خود کھا لیتی تھی۔ آج وہ مومنہ خالی ہاتھ جب منصور کے دربار سے نکلی تو اس کے قدم گھر کی طرف بڑھتے ہوئے ڈگمگا رہے ہیں، ارے میرے بھوکے بچے کھانے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اے عزادارو، ہمت جمع کر کے اپنے گھر کے قریب آ گئی۔ کیا دیکھا؟ 2 ننھے ننھے بچے دروازے پر کھڑے حسب عادت ماں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماں کو دیکھا اور ایک چیز یہ بھی دیکھا، آج ماں خالی ہاتھ آ رہی ہے، آج ماں روتی ہوئی آ رہی ہے۔ دونوں بچے آگے بڑھے، مادر گرامی کیا بات ہے، آج آپ خالی ہاتھ کیوں آ رہی ہے؟ یہ آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو گئی روتے روتے؟ ماں نے دونوں بچوں کو کلیجے سے لگا لیا، وہی خاک پر بیٹھ گئی۔ میرے بچوں،
تم حسین کو جانتے ہو؟ بچوں نے کہا وہی حسین جو کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید ہو گئے، وہی حسین جنہوں نے برابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، وہی حسین جنہوں نے 57 برس کی عمر میں اپنے 18 سال کے کریل جوان کا لاشا تنہا اٹھایا، وہی حسین جن کی ایک بچی ان کے سینے پر سویا کرتی تھی، وہی حسین جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کی لحد اپنے ہاتھوں سے بنائی، رونے والوں میں نے حق مسائی بنا کر دیا، کہا وہی حسین، کہا آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا کل اسی حسین کی محبت میں مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بچوں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ننھے ننھے بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، ماں آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم بھیک مانگ کے حیات گزار لیں گے۔ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس، جو وقت میں نے دیا تھا اپنی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ اے عزادارو، ایام عزا کے دن ہے، مصائب ضرور پڑھے جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اے رونے والوں سنو میری ماں اور بہنوں، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ دونوں بچے ماں کے کلیجے سے لگ کر رات بھر روتے رہے۔ ماں کبھی چھوٹے بچے کو پیار کرتی، کبھی بڑے بچے کو پیار کرتی۔ میرے بچوں، یہ میری حیات کی آخری رات ہے، میری زندگی کی آخری رات ہے۔ ادھر صبح نمودار ہوئی، منصور نے جلاد بھیجا، دق الباب کیا۔ اس مومنہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جلاد ہوں، مجھے منصور نے بھیجا ہے، تم نے کیا فیصلہ لیا؟ کہا محبت حسین کا سودا نہیں کر سکتی۔ آج مجلسوں میں آنے کے لیے ہمیں کتنی مشکلیں درپیش ہے، ذرا سوچے کیسے کیسے حسین کے چاہنے والے گزرے ہیں۔ کہا ان دونوں بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا خدا نگہبان ہے۔ کہا تم قتل ہوگی؟ کہا ہاں۔ ایک بار پاؤں میں رسی باندھی، کھینچتا ہوا دربار کی طرف لے کے چلا۔ دونوں ننھے ننھے بچے ماں کے پیچھے فریاد کرتے رہے، اے مادر حسین زہرا المدد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے رونے والوں، یہاں تک کہ دربار میں یہ جلاد اس مومنہ کو لے کر آ گیا۔ منصور نے خود پوچھا تم نے کیا فیصلہ لیا؟ کہا مجھے نام حسین پر قتل ہونا ہے۔ لوگ رونے والوں، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک بار جلاد کی تلوار چلی، مومنہ کے سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ جس کے 2 کمسی ننھے ننھے بچے ماں کے پہلو میں ہو اور ماں کو قتل کر دیا جائے، ان بچوں پر کیا گزر گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ بچوں نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرا دیا اور مل کے ماں کے رونے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا جلدی کرو، ہمیں دربار سے باہر جانا ہے۔ جزاک اللہ۔ بس آخری لمحہ اور آخری لفظ مصائب کی عزادارو، انشاءاللہ یہ در و دیوار، یہ زمین آپ کے آنسوؤں پر گواہ بروز محشر بن جائے گی۔ اے عزادارو، راوی کہتا ہے دونوں بچے ماں کے جنازے سے لپٹ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ میں کہوں گا بچوں، تم خوش نصیب ہو، ماں کا جنازہ تم